بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 113 سے پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں صرف 3 لفظ نئے ہیں جو عربی زبان کے ہیں، باقی وہی الفاظ ہیں جو ہم اردو زبان میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بولتے رہتے ہیں، اور یہ وہ لفظ ہیں جو بار بار عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت الیہود، اور کہنے لگے یہودی، یہودیوں نے کہا۔ یہاں دیکھیں وقالا، قالا جو ہے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں اقوال زیریں، قول، مقولہ، بات کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ جو تا مکسور ہے یہ ہم نے علامتوں میں پڑھا ہے، یہ واحد مؤنث مخاطب کی علامت ہے، اور یہود اس سے مراد پوری قوم ہے، اور قوم جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، اس لیے مؤنث کی علامت یہاں آئی ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی، عیسائی، ہم اردو میں بولتے ہیں نصرانی، عیسائی نہیں ہے، علی شیء، کچھ بھی، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کچھ نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کچھ بھی، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ عیسائی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کچھ نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے تھے۔ یہودی اپنی کتاب تورات میں پڑھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کا دین اور مذہب بھی آسمان سے نازل شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بغض اور عناد کرتے ہوئے کہتے کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، جنت میں تو ہم جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ وقالت النصارى، اور نصرانی بھی اپنی کتاب انجیل میں پڑھتے تھے کہ یہودی وہ بھی ان کے پاس جو مذہب ہے آسمان سے نازل شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے انہیں کافر کہتے تھے اور انہیں جہنمی کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے تھے، مثل قولہم، ان کے قول کی مثل، ان کے بات کی مثل ان لوگوں نے بھی کہا جن کے پاس علم نہیں تھا۔ اس سے مراد لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مکہ کے مشرک مراد ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، لیکن وہ بھی اپنے زعم میں اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے اور دوسروں کو جھوٹا کہتے تھے، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صابی، بے دین کہا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو حق پرست کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں فیصلہ کن بات کی ہے کہ فاللہ، بس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یہودی، عیسائی، یہ مشرک، یہ جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ فیما کانوا، اس چیز کے بارے میں، فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کرنے سے انتہائی آسان ہے قرآن کا ترجمہ، آپ توجہ کریں اور پڑھیں، یہ قرآن آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا۔ ومن اظلم، ومن، اور کون ہے، اظلم، زیادہ ظالم، ہم کہتے ہیں نا ظالم، اسی سے ہے اظلم، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اظلم، زیادہ ظالم، ممن، اس بندے سے، منع، جو منع کرتا ہے، منع کرتا ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں سے، اللہ کی مسجد سے جو بندہ روکتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، اس بندے سے بڑا ظالم دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے۔ ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس مسجد میں، اسمہ، اس کے نام کا، کہ اللہ کے نام کا اس میں ذکر کیا جائے، توحید کی بات بتلائی جائے، اللہ کو سجدہ کیا جائے، لیکن وہ مسجد سے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ وسعی فی خرابیہا، اور کوشش کرتا ہے اس کی خرابی کی، اس میں خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، ان کے یہی لائق تھا کہ مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان سے مراد مکہ کے مشرک ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے واقعے پر آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور واپس بھیج دیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور ان کے یہ لائق تھا کہ اس گھر میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، لیکن کیا ہے، لہم فی الدنیا خزی،
دنیا کے اندر بھی خزیون، یہ نیا لفظ ہے خزیون، ان کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں ان کے لیے رسوائی اس وقت ہوئی جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور وہ سب دنیا میں رسوا ہوئے تھے، ان کی ناک کٹ گئی تھی اور سرداریاں ساری ختم ہو گئی تھیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، المشرق و مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس سمت بھی تولو تم منہ کر لو، فَثَمَّ، پس پا لوگے تم وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے دونوں سمت منہ کر لیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو وہاں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہوئی، تو مسلمانوں کو تھوڑا سا رنج ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ ہم مکہ کی طرف بھی منہ کرتے تھے، اب وہاں اس طرف تو منہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جس طرف بھی تم منہ کرو گے تو اللہ کی رضا تمہیں حاصل کر لے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ لیکن آگے آ رہا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تھا، وہ وہاں پر آئے گا تو اس کی تفصیل بھی وہاں ہوگی۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور کہنے لگے وہ لوگ اتخذ اللہ، کہ بنا لیا ہے اللہ نے ولدن، بیٹا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ولدن، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں وہ سب اس کے بندے ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کل، سارے کے سارے، لہو، اس کے لیے، قانتون، فرما برداری کرنے والے ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ انسان اللہ رب العالمین نے جتنا اختیار دیا ہے اس کے اندر اندر وہ جو چاہے اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ کی فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے، لیکن ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی، سورج، چاند، ستارے، حجر و شجر، سب اللہ کے فرما بردار ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہم دیکھیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے سورج اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، ستارے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، یہ سارا کائنات کا نظام اللہ کی فرما برداری میں چل رہا ہے۔ کبھی سورج نے نافرمانی نہیں کی، کبھی چاند نے نافرمانی نہیں کی۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اختیار دیا، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری کائنات میری فرما بردار ہے، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا دیں۔ بدیع السماوات، اور ابتدا کرنے والا ہے، شروع سے بنانے والا ہے، موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا۔ یہ نہیں کہ کسی کی ملکیت کی وجہ سے مل گیا، جس طرح اولاد کو زمین مل جاتی ہے یا وراثت میں بہت سارا مال مل جاتا ہے، انہیں قدر نہیں ہوتی، بنایا تو باپ نے تھا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیا نہیں ہے، اللہ نے خود بنایا ہے، موجد ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساتوں آسمان، زمینیں، یہ سورج، چاند، ستارے، ساری کائنات اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ وَإِذَا، اور جب بھی، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً، کسی بھی معاملے کا، فَإِنَّمَا، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ زمین و آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر بنائی، اور جس بھی کام کا اللہ رب العالمین ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، کہ ہو جا، کن کا معنی ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے ہمیں جھک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں، اپنی نافرمانیوں سے بچائیں، اور قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ ان اسباق کو خود بھی توجہ کے ساتھ سنا کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان اسباق کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔